ناظرین السلام علیکم. پروگرام دین و دانش کے اسپیشل ایپیسوڈ میں زبیر احمد حاضر خدمت ہے. حسب معمول آج بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد صاحب غامدی. جاوید صاحب سے آج ہم گفتگو کریں گے رمضان کی روح اور ہمارے روزوں کا اس آپس میں کیا تعلق ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. جاوید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جاوید صاحب سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ رمضان جو ہے وہ ہمارے اندر کس طرح کی روح بیدار کرنا چاہتا ہے اور باقی کے 11 مہینوں میں کیا ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے؟ وہی جسے قرآن مجید نے بیان کر دیا، تقوی کی روح، یعنی ہمارے اندر خدا ترسی پیدا ہو، خدا خوفی پیدا ہو، ہم اپنے آپ کو بندہ سمجھیں، بندے کی حیثیت سے زندگی بسر کریں، یہ جانیں کہ ہم دنیا میں عارضی طور پر آئے ہیں، ہمیں ایک دن خدا کے حضور میں جواب دہ ہونا ہے. یہ احساس جواب دہی ہمارے پورے وجود کا احاطہ کرے اور باقی 11 مہینوں میں بھی ہم احساس جواب دہی کے ساتھ زندگی بسر کریں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، منڈی بازار میں، معاملات کرنے میں، سیاست، معیشت، معاشرت کے تمام معاملات میں ہمارے سامنے یہ چیز موجود رہے کہ ہم خدا کے بندے کی حیثیت سے یہاں بھیجے گئے ہیں اور ایک دن ہمیں خدا کو منہ دکھانا ہے. یہی چیز ہے جو رمضان پیدا کرنا چاہتا ہے. آپ کو دنیا میں جو کچھ بھی تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں ان میں ہر جگہ آپ کے سامنے ایک دوراہ ہوتا ہے. ایک طرف آپ کی خواہشات، آپ کے جذبات ہوتے ہیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے جو اخلاقی اصول بیان کیے ہیں ان اخلاقی اصولوں کی پاسداری. ان دونوں چیزوں میں آپ کو انتخاب کرنا ہوتا ہے. یہ انتخاب صحیح ہو، آپ ہر جگہ اخلاقی اصولوں کو برتر رکھیں، جذبات اور خواہشات آپ پر غلبہ نہ پا سکیں، وہ حدود میں رہیں. یہ چیز ہے جو رمضان کی روح. اچھا، ہم عام طور پر یہ دیکھتے ہیں، صرف رمضانوں میں ہی نہیں، عام طور پر بھی یہ دیکھتے ہیں اور اسپیشلی رمضان میں، کہ لوگ جو ہے وہ فقہی معاملات میں زیادہ شدید ہو جاتے ہیں. جیسے کہ جی یہ فلاں دن یہ والی عبادت کرنی ہے اور اس میں یہ والا ذکر کرنا ہے، اتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، پہلی رکعت میں یہ ہونا چاہیے، افطار کریں گے تو لازمی جو ہے وہ یہ کھجور ہی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ افطار نہیں ہو سکتا، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں. اس کو دین کس نظر سے دیکھتا ہے؟ یہ دین میں یہ چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی. یعنی اس طرح کی جتنی چیزیں بھی ہمارے ہاں عام طور پر لوگوں نے اختیار کی ہوتی ہیں وہ ایک قانونی ڈھانچہ فراہم کر دیتی ہیں، لیکن اصل روح بالکل غائب ہو جاتی ہے. اب نماز میں بھی دیکھیے نا کہ بڑا اہتمام کیا جائے گا کہ آپ نے پاؤں کہاں رکھا ہے، انگلی کہاں جمائی ہے، ہاتھ کہاں رکھے ہیں، آپ کی کانوں کی لووں سے آپ کے ہاتھ اوپر تو نہیں اٹھ گئے، نیچے تو نہیں چلے گئے. یہ چیزیں ضمنی اہمیت کی حامل ہیں. اصل اہمیت کی چیز کیا ہے؟ خشوع، خضوع، اور اللہ سے آدمی ان تعلق. چیزوں پہ جب فوکس کر رہا ہوتا ہے تو خشوع خضوع بھول جاتا ہے، پھر وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ختم ہے ہو جاتا کیونکہ آپ کی توجہ ہی نہیں ہوتی. تو اصل میں ہمیں دین سکھاتے وقت، دین سکھانے میں آپ کے والدین کردار ادا کرتے ہیں، آپ کے اعزاء اقربا کردار ادا کرتے ہیں. پھر جب آپ بڑے ہوتے ہیں، اساتذہ کے حضور میں پہنچتے ہیں، زانوِ تلمس طے کرتے ہیں. اسی طرح آپ کے علماء آپ کو خطبوں میں دین بتاتے ہیں، اپنی تقریروں میں، اپنی تصانیف میں. تو ہر جگہ اس چیز کا لحاظ کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے دین کی تعلیم میں دین کی روح منتقل ہو. یعنی دین کی روح کیا ہے؟ تزکیہ، پاکیزگی. آپ کو اپنے دل و دماغ کو پاکیزہ بنانا ہے، آپ کو دنیا کی آلائشوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے، آپ کو اپنی زندگی کو خواہشات کے تابع ہو کر بسر نہیں کرنا. آپ کی زندگی عقلی اصولوں پر، اخلاقی اصولوں پر گزرنی چاہیے، اخلاقی اصولوں کو آپ کے وجود پر حکومت کرنی چاہیے. یہ جو چیز ہے یہ اصل میں دین کی روح ہے. اس روح کو انسان کے اندر پہلے آنا چاہیے. اس کے بعد مراسم کی بھی ایک اہمیت ہے اور اس کا بھی لحاظ کرنا چاہیے، لیکن وہ چیز اگر بعد میں آئے گی تو اپنی صحیح جگہ پر بیٹھے گی. اگر وہ اصل بن جائے گی تو پھر ہر چیز درم برم ہو کے رہ جائے گی. جاوید صاحب، ایک بات اور ہم دیکھتے ہیں، عام طور پر آبزرو کی جاتی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے مساجد بھر جاتی ہیں، لوگ نمازوں کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لیکن وہی لوگ، وہی سوسائٹی کے افراد جو مساجد کے اندر آتے ہیں وہی ذخیرہ اندوزی بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی قیمتیں بھی بڑھا دیتے ہیں. وہ جیسے جیسے عید کے دن قریب آتے ہیں وہ مہنگائی بڑھ جاتی ہے، مسجد بھی بھر جاتی ہے اور یہ سارے معاملات بھی ہوتے ہیں. یہ ایک دو رخا جو ایک ہمارا رویہ ہے، یہ کس طرح کا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں دین کی تعلیم اسی طرح دی گئی. یعنی دین کی تعلیم میں اصل مدعا کیا تھا یہ چیز ملحوظ نہیں رہی. دین جب سکھایا جاتا ہے، آپ جہاں جہاں سے بھی دین سیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ عام طور پر فقہی احکام کی صورت میں سکھایا جاتا ہے. یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ عبادت آپ کو کرنی ہے، 5 وقت کی نماز آپ پر فرض ہے، یا آپ کو روزے رکھنے ہیں. اسی اصول میں دین سکھایا. ان کی روح کیا ہے؟ یعنی خدا کی سچی معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے، خدا کو انسان کیسے پہچانتا ہے، اس کے اخلاقی وجود کی تطہیر کیسے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کس مقصد کے لیے آئے ہیں، وہ آپ کے نفس کو پاکیزہ بنانے کے لیے آئے ہیں، اس کی تہذیب کرنے کے لیے آئے ہیں. تو تہذیب نفس کا مطلب کیا ہے؟ یہ چیزیں ہمارے ہاں کبھی بہت زیادہ موضوع نہیں بنتی. آپ دیکھیں کہ آپ کے خطبات کا موضوع، آپ کی تقریروں کا موضوع، آپ کی مذہبی تصانیف کا موضوع کیا، یا تو فقہی احکام بیان کیے جا رہے ہوں گے اور یا فضائل آپ کو سنائے جا رہے ہوں گے.
دین کی روح منتقل کرنے کے لیے ہمارے ہاں بہت کم اہتمام ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو نصاب کی کتابیں اگر آپ دیکھیں جن میں دینیات کی کتابیں خاص طور پر آپ سامنے رکھ لیں تو وہ بھی آپ کو اسی نوعیت کی نظر آئیں گی. یعنی آپ کے سامنے دین کی حقیقت آ جائے, دین اپنی اصل منطق, اصل فلسفے, اصل روح کے ساتھ نمایاں ہو جائے. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے اس کے بعد یہی ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کو خدا کے ساتھ تعلق کی تعلیم دی گئی اور وہ ذخیرہ اندوزی کرے, وہ جھوٹ بولے, وہ بددیانتی کرے, وہ کسی کا مال کھا لے اور اس کے بعد یہ خیال کرے کہ میں اگر روزے رکھ لوں گا یا میں نماز پڑھ لوں گا تو یہ چیزیں معاف ہو جائیں گی. یہ بات لوگوں کو بتانی چاہیے کہ عبادات سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ خدا سے متعلق گناہ ہوتے ہیں. آپ سے نماز میں کوتاہی ہو گئی ہے, آپ سے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کوئی ایسا قصور ہو گیا ہے کہ جس میں آپ اس رحیم و کریم پروردگار کے حضور میں سجدہ ریز ہو جائیں, آپ نماز پڑھیں, آپ روزہ رکھیں تو وہ معاف فرما دے گا. بندوں کے حقوق کے معاملے میں تو اس کا کوئی امکان ہی نہیں. آپ نے اس کی جو بنیادی وجہ بتائی, آپ نے کہا کہ ہمارے فقہی معاملات کے اندر کتابیں بھی اسی طرح کی ہیں اور اسی طرح تعلیم دی جاتی ہے. چلیں اس بات کو اگر ہم تسلیم کرتے ہیں تو کیا فقہ جو ہے ہمیں حقوق اللہ کے اندر تو رہنمائی فراہم کر رہا ہے, حقوق العباد میں کوئی رہنمائی فراہم نہیں کرتا؟ نہیں, حقوق اللہ میں بھی جو رہنمائی فقہ کو کرنی چاہیے. اصل میں دیکھیے فقہ کیا چیز ہے. فقہ نام ہے قانون کا. تو جب آپ قانون کی حیثیت سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کی روح آپ کے سامنے نہیں رہتی. دین میں صرف آپ کو فقہ ہی نہیں پڑھانی چاہیے, سب سے پہلے دین پڑھانا چاہیے. یعنی دین کی تعلیم دینی چاہیے. اور دین کی تعلیم حقیقت میں آپ کو کب حاصل ہوگی؟ جب آپ کی دینی تعلیم کا محور قرآن مجید بنے گا. قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا ہے, یعنی قرآن مجید ہمارے لیے بہار کا موسم پیدا کرتا ہے. اسی کے ذریعے سے اصل میں ہمیں وہ نشاط, وہ آسودگی اور وہ عقلی اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ جو ہماری ناگزیر ضرورت ہے. قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کے سامنے دین فقہی ڈھانچے کے طور پر نہیں آئے گا. آپ قرآن کو پڑھ کے دیکھ لیجئے, وہ تذکیر کرے گا, وہ انذار کرے گا, وہ آپ کی روح کو بیدار کرے گا, وہ آپ کو خشوع کی تعلیم دے گا, خضوع کی تعلیم دے گا, آپ کے دل کے اندر جھکاؤ پیدا کرے گا, آپ کو خدا کی سچی معرفت عطا فرمائے گا, خدا کی صفات سے آشنا کرے گا. قرآن مجید کا تعلیم دینے کا انداز یہ ہے. قرآن کی تعلیم کے بارے میں ہمارے ہاں یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ آپ بے سوچے سمجھے قرآن مجید کو ناظرہ پڑھ لیں. قرآن مجید کو اگر سمجھ کر پڑھنے کی ترغیب مسلمانوں کو دی جاتی ہے اور قرآن ان کی زندگی بنتا, قرآن ان کے لیے محور اور مرکز ہوتا, تو پھر اس کے بعد آتی. اور ایسا ہی ہونا چاہیے, یہ نہیں ہوا بدقسمتی.